نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ 24ویں سپارے میں سورۃ الزمر کا حصہ ہے اور شروع میں ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور وہ حق کو جھٹلائے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، ایسے شخصوں کے لیے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا جو حق بات کو جھٹلاتا ہے، ایسوں کا ٹھکانہ صاف صاف جہنم ہے۔ اور والذی جاء بالصدق وصدق به، اور وہ شخص جو حق بات لے کے آتا ہے، حق بات کہتا ہے، حق بات کی تائید کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، ایسوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا فیصلہ فرمایا ہے اور یہی متقی لوگ ہیں۔ پھر سمجھایا کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے بنایا، تو یہ کہیں گے اللہ نے بنایا ہے۔ تو کہا کہ پھر یہ بتاؤ کہ آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے بنایا ہے، پھر یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تبارک و تعالی وہ کسی سے کسی تکلیف کو ہٹانا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، یا اللہ تبارک و تعالی کسی پر کوئی رحمت نازل کرنا چاہے تو کوئی اس رحمت کو روک نہیں سکتا۔ اللہ کی آئی ہوئی تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا اور اللہ کی آئی ہوئی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ قل حسبی اللہ، پھر آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا پروردگار ہی کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے اللہ ہی پر بھروسہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، دوسرے رکوع میں یہ سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی موت اور حیات کا مالک ہے۔ جب آسمان و زمین کا وہ مالک اکیلا اور تنہا تو ہر چیز کی موت اور حیات کا مالک بھی وہی ہے۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں کو پیدا کرنے والا اور زمینوں کو پیدا کرنے والا، اور وہ اپنے بندوں کے درمیان میں خوب بہترین سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، اور فرمایا کہ انسان کا ایک مزاج ذکر فرمایا کہ انسان کو جب ذرا سی تکلیف آتی ہے تو یہ ہمیں پکارتا ہے۔ ثم اذا خولناه نعمتا منا، اور پھر ہم اس تکلیف کو اگر ہٹا دیتے ہیں تو پھر ہم سے یہ اعراض کرنے لگتا ہے اور یوں کہتا ہے انما اوتیت علی علم، یہ تو میری ذاتی صلاحیت ہے، یہ تو میرا اپنا کمال ہے۔ بل ہی فتنۃ، کہا یہ ایک آزمائش ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اس دنیا میں نعمت کا آ جانا یہ امتحان اور آزمائش ہے، بلا کے اندر ابتلا ہونا، مبتلا ہونا، یہ بھی آزمائش ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تیسرے رکوع میں یہ ذکر فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے جن لوگوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ سب سے بڑی وہ آیت ہے کہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید دلاتی ہے اور مایوسی کی فضا کو ختم کرتی ہے۔ یا عبادی، میرے اے بندو، وہ میرے بندے اللہ نے اپنی طرف نسبت فرمائی ہے۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت خوب بخشنے والا مہربان ہے۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اور اسی طرح سے فرمایا واتبعوا احسن ما انزل الیکم، تمہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ گناہوں کو کیسے معاف کرے گا؟ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اپنی گزشتہ پر نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور جو اللہ نے تمہاری طرف اتارا ہے اس کی آپ اتباع کرو، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو کہ اللہ کا عذاب کہاں سے آیا ہے۔
اور یہ ساری اطلاعات اللہ پہلے اس لیے دیتا ہے تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ عذر نہ کر سکے کہ میرے پاس ہدایت نامہ نہیں آیا تھا، مجھے کسی سمجھانے والے یا بتانے والے نے نہیں بتایا تھا۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون ولقد اوحی الیک والی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ دعوت کا ایک اسلوب سمجھایا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ کیا افغیر اللہ تأمرونی، کیا تم مجھے یہ حکم دیتے ہو اور تم مجھ سے یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کروں؟ حالانکہ اللہ نے میری طرف وہی فرمائی ہے اگر میں اللہ کو چھوڑ کر غیر کی پرستش کروں گا، ذرہ برابر بھی اگر میں شرک کرتا ہوں تو میرے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ بل اللہ اعبد، میں اللہ ہی کی بندگی کروں گا اور مجھے یہ حکم ہے کہ میں اللہ ہی کی بندگی کروں اور وکم من الشاکرین، اور اسی کا میں قدردان ہو جاؤں اور اسی کا شکر ادا کروں۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی عظمت ایسی نہیں کی جس طرح کہ اللہ کی عظمت کرنا چاہیے۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، اللہ کی قدرت اور سلطنت کا تو یہ حال ہے کہ قیامت کے دن ساری کی ساری زمین اور سارے آسمان اللہ کے قبضہ قدرت میں ہوں گے اور وہ تمام کی تمام شرک سے وہ پاک ہے۔ اور جب سور پھونکا جائے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان والے بھی وہ بھی ان پر بھی فنا اور موت، زمین والوں پر بھی فنا اور موت آئے گی، اور جب اللہ پاک چاہے گا ان سب کو اٹھائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جہنم والے جہنم کی طرف ٹولوں کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں ہوں گے، اور جنت والے جنت کی طرف ٹولیوں کی شکل میں اور جماعتوں کی شکل میں ہوں گے۔ اور جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ پاک کی حمد و ثنا کریں گے اور تعریف کریں گے اور یوں کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، الذی صدقنا وعدہ، جس نے ہمارے وعدے کو سچا کر دکھایا ہے، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور جس نے ہمیں اس زمین کا وارث بنایا ہے، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، جہاں ہم چاہتے ہیں جنت میں ہم رہیں گے، ہم ٹھکانہ جہاں انہیں چاہیں گے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اہل ایمان کے لیے جنت کا اعزاز بتاتا ہے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا ہی خوب عمل ہے کام کرنے والوں کا۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، سورۃ المؤمن ہے، یہ ان صورتوں میں سے ہے جو حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں ہیں۔ تسلسل کے ساتھ یہاں سے آگے حوامیم السبعہ 7 صورتوں کا بیان آتا ہے جن کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے یہ عرائس القرآن ہیں، قرآن مجید کی زینت ہیں، قرآن مجید کا خلاصہ ہیں۔ ان صورتوں کے اندر جو مضامین ہیں، توحید، رسالت، آخرت، کتاب، بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ان مضامین کو یہاں بیان کیا گیا ہے، اور پھر ان کا خلاصہ یعنی ان کی تمام تر مضامین وہ پورے قرآن مجید کے اندر منتشر اور بکھرے ہوئے ہیں۔ آغاز ہوتا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب یہ نازل کردہ ہے اس اللہ کی طرف سے جو غلبے والا اور جاننے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور نعمتوں کو برسانے والا۔ 3 کلمات ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت پر دلالت کرتے ہیں، اور ایک لفظ شدید العقاب اللہ کے غضب اور غصے کو بتاتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہرحال اللہ کے غضب اور غصے پر غالب ہی ہے، اس لیے رحمت کے لیے 3 الفاظ ذکر فرمائے۔ یہ وہ کلمات ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا ایک شخص کے متعلق کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہو گیا ہے اور شراب کا عادی ہو گیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خط لکھا اور خط میں ان آیات کو لکھا۔ تو اس نے جب خط کو پڑھا، حضرت عمر نے وصیت کی کسی شخص کو کہ یہ خط لے کر جاؤ، لیکن اس موقع پر دینا جب وہ نشے کی حالت میں نہ ہو۔ تو اس نے جب اس خط کو دیکھا، پڑھا، اور اس نے کہا کہ اس میں مجھے امید بھی دلائی گئی ہے اور اس میں مجھے ڈرایا بھی گیا ہے، لیکن امید کی باتیں زیادہ ہیں اور ڈراوے کی باتیں کم ہیں، مجھے یقین ہے کہ میری بھی بخشش ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے توبہ کر لی اور اپنے گناہوں کو اس نے چھوڑ دیا۔ پھر اللہ پاک نے اہل ایمان کے لیے ملائکہ کی دعاؤں کو ذکر فرمایا، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، فرمایا وہ لوگ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کو، وہ ملائکہ جو اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ کے عرش کے ارد گرد تسبیح کر رہے ہیں، ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور وہ ایمان والے وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، اے اللہ آپ کا علم اور آپ کی رحمت ہر شے کو وسیع ہے، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، جن لوگوں میں 2 خصلتیں ہوں اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ نمبر 1 جو توبہ کرتے ہوں، نمبر 2 توبہ کرنے کے بعد پھر آپ کے راستے پر چلتے ہوں، آپ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتے ہوں،
اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کیجئے، وقہم السیئات وقہم عذاب الجحیم، ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دیجئے، اور اے اللہ ان کو بھی اور ان کے ساتھ ان کے اولادوں کو بھی اور ان کی ازواج کو بھی اور ان کے خاندان والوں کو بھی اے اللہ جنت میں داخل کیجئے، اے اللہ ہر برائی سے ان کو بچائیے، اور جس کو تم نے برائی سے بچا لیا اس پر اللہ تم نے رحم فرما دیا۔ تو یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں اہل ایمان کے لیے، یہ دعائیں بھی حاصل کرنی چاہیے، اور کیسے ہوں گی؟ توبہ آدمی کرتا رہے اور اللہ پاک کے احکام کی پابندی کرتا رہے۔ اور اس کے بعد کچھ قیامت کے احوال ذکر فرمائے۔ اس دن صرف اللہ ہی کی سلطنت ہوگی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ ہی کی سلطنت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی سلطنت نہیں۔ اب اور اللہ پاک یہ اعلان کرے گا، کہاں ہیں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، کہاں ہیں جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتے تھے؟ آج کوئی نہیں بولے گا، آج صرف اللہ ہی کی سلطنت ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، دنیا کے اندر جو بادشاہت کا دعویٰ کرنے والے، مال و دولت والے، جاؤ جا کے دیکھو کہاں گئے، ان کے کھنڈرات، ان کے نشانات سب ختم ہو گئے۔ ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم، یہ اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول آتے تھے اور انہوں نے اللہ کے احکامات اور پیغامات پہنچائے، لیکن قوموں نے نہ مانا اور انکار کیا تو اللہ پاک نے ان کو پکڑا۔ اب ایک مثال اللہ پاک نے پھر ذکر فرمائی کہ کس طرح سے اللہ پاک نے فرعون کو، حامان کو، قارون کو اللہ کے احکامات کے ٹھکرانے پر اللہ نے ان کو کس طرح سے پکڑا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کس طرح سے نجات عطا فرمائی۔ اور پھر ایک رجل مومن کی تقریر ہے یہاں پر، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، اور یہ تھا فرعون کے خاندان کا تھا، لیکن پہلے اس نے ایمان چھپایا اور یہ ظاہر نہیں کیا، اور یوں کہنے لگا صرف اس بنیاد پر تم موسیٰ کو قتل کر رہے ہو کہ وہ حق بات لے کر آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کا نقصان اسی کو ہوگا، اور اگر وہ سچ بولتا ہے تو وہ عذاب، جس عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہے وہ عذاب آئے گا۔ اور اے میری قوم، آج اگر مصر کی سرزمین پر تمہارا غلبہ ہے، اگر اللہ پاک کی طرف سے عذاب کی صورت آئے گی تو بتاؤ کون تمہاری مدد کرے گا؟ یہ پہلی اس نے تقریر جب کی تو فرعون نے جب دیکھا کہ اس کی تقریر کا ایسا اثر ہو رہا ہے کہ سب کے سب لوگ متاثر ہو رہے، اس کے قریب ہو رہے، اس نے کہا، فرعون نے، ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں جس راستے کی تمہیں تلقین کرتا ہوں وہ سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ نہیں بتاتا۔ پھر اس نے دوسری مرتبہ کہا، وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آخرت کا عذاب، مجھے ڈر لگتا ہے کہ قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود اور اس کے بعد جو قومیں آئی ہیں ان قوموں پر جو عذاب آئے ہیں وہ عذاب کہیں تمہارے پر نہ آ جائے، اور مجھے ڈر لگتا ہے یوم التناد، قیامت کے دن چیخ و پکار والا جو دن ہوگا اس دن کے عذاب سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور یہ یاد رکھو، تم نے یہ کہا تھا یوسف علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، یہ پہلے بھی تم نے یوسف علیہ السلام کو بھی جھٹلایا تھا، ٹھکرایا تھا، اور جو لوگ اللہ پاک کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے بحث مباحثہ کرتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ بڑے غضب اور غصے کی بات ہے، اور ایسے کے دلوں پر اللہ پاک مہر لگا دیا کرتا ہے۔ فرعون نے اس کی تقریر کو اور اس کے وعظ کو بے اثر کرنے کے لیے حامان سے کہا، ایک بلند محل تیار کرو، میں چڑھ کر دیکھوں کہ موسیٰ کا رب ہے کہاں۔ فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، پھر تیسری اور آخری اس کی تقریر تھی کہ اے میری قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، تم میری اتباع کرو، میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی، یہ ساز و سامان، یہ بہت تھوڑا سا ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ جس نے نیک عمل کیا اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور اے میری قوم، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہو، تم مجھے شرک کی دعوت دے رہے ہو، میں شرک نہیں کر سکتا، میں تمہیں اس اللہ کی طرف بلا رہا ہوں جو غلبے والا ہے اور جو درگزر کرنے والا ہے، جو معاف کرنے والا ہے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب میری باتوں کو تم سمجھو گے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو فرعون کے مکر سے، فریب سے، دھوکے سے بچایا۔ 1000 کا لشکر فرعون نے اس کو
مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی، اور بالآخر حق کی مخالفت کرنے والے وہی تباہ ہوئے، اور فرمایا انا لننصر رسلنا، ہمارے ذمے ہے کہ ہم اپنے نبیوں کی مدد کریں گے اس دنیا کے اندر، اور قیامت کے دن بھی نبیوں کی مدد اور نبیوں کا بلند مقام ہوگا۔ اور اے نبی، اگر آپ کو یہ جھٹلاتے ہیں تو آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ عذاب کا سچا ہے، واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اللہ کی مدد آنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ اعمال میں مشغول رہیں، اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول رہیں۔ وقال ربکم ادعونی، اور تمہیں تمہارا پروردگار یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، مجھے پکارو۔ جو اللہ کی پکار سے، اللہ سے مانگنے سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، ایسوں کے لیے اللہ پاک نے جہنم بنائی ہے۔ تو پتہ چلا کہ دعاؤں سے اعراض کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، حدیث میں آتا ہے جو آدمی اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ پاک اس پر غصے ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو مانگنے والا اچھا لگتا ہے، اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کے سامنے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھے لگتے ہیں۔ پھر انسان کی تخلیق کو بیان کرنے کے بعد پھر آخرت کے احوال ذکر فرمائے، الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا بہ رسلنا فسوف یعلمون، وہ لوگ جو ہماری کتابوں کو، ہمارے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، قریب جان لیں گے جب سارے کے سارے طوق ان کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے، اور یسحبون فی الحمیم، اور ان کو کھولتے ہوئے پانی کے اندر دھکیل دیا جائے گا، اور پھر ان کو آگ میں دھکیل دیا جائے گا اور ڈالا جائے گا، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں تمہارے شرکا جن کو دنیا کے اندر تم پوجتے تھے اور جن پر تمہارا بھروسہ اور اعتماد تھا، ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب داخل ہو جاؤ آج اس جہنم کے اندر اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اور پھر اہل ایمان والوں کو تسلیاں دی، اہل ایمان کو، فاصبر ان وعد اللہ حق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ برحق ہے، آنے والا ہے، اور آپ صبر کیجئے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کے سامنے نیک اعمال جب آپ کریں گے تو اس کی بنیاد پر آپ کے سامنے آپ کا دشمن تباہ ہوگا، اور یا آپ کے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غرق کرے گا، ضرور اللہ پاک اسے کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ نیک اعمال میں لگے رہیں۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ یہ سورت یہ مضمون بیان کرتی ہے کہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں، مشرکین کہتے تھے، آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی سے مدد مانگی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگی جائے، تو ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں جب ہم بتوں کو پکارتے ہیں اور ہم مدد مانگتے ہیں تو ہماری مدد کر دی جاتی ہے، ہماری حاجت کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس پر فرمایا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، یہ مت سمجھو اس دنیا میں جب تم غیروں کو پکارتے ہو، اگر تمہاری حاجات پوری ہوتی ہیں تو سمجھ لینا کہ وہاں شیطان دخیل ہوتا ہے، اور شیطان بیچ میں دخل اندازی کر کے وہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور تمہارے عقائد کو فاسد کرتا ہے۔ جب یہ آدمی اللہ کو چھوڑ کر غیر کے دروازے پر جاتا ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، اور اس کو ہر اس کا گناہ اور جرم اور نافرمانی اس کو مزین کر کے دکھاتا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے شروع کے اندر وہ آیات بینات ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے سرداران مکہ میں سے ایک شخص آیا اور یہ سمجھوتا لے کے آیا کہ کب تک آخر آپ ہماری مخالفت کرتے رہیں گے، آپ بتوں کے خلاف باتیں کرتے رہیں گے، اب ہم اور آپ سمجھوتا کر لیتے ہیں، آپ کو مال چاہیے ہم دے دیتے ہیں، آپ کو اگر کسی عورت سے نکاح کرنا ہے ہم وہ کروا دیتے ہیں، آپ کو سیادت چاہیے، قیادت چاہیے، وہ کر دیتے ہیں، اگر آپ کے اندر کوئی جنون ہے تو میں بہترین علاج کرنا جانتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا کلام سنو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات بینات کی تلاوت فرمائی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، کہ یہ اس اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور اس کی آیات کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، اور یہ عربی زبان میں اللہ نے اس کو اتارا ہے تاکہ سمجھیں، اور یہ خوشخبریاں سنانے والا کلام ہے اور ڈرانے والا ہے، اور اکثر نہیں اس سے منہ موڑا، اور ان کے دلوں کے اندر ڈانٹ پڑے ہوئے ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں، حق بات کو قبول نہیں کرتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، البتہ میرے پاس وحی آتی ہے اور مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اور گناہوں پر استغفار کروں۔ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے،
آخرت کے انکاری ہیں ان کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر کے رکھا ہے، ایمان والوں کے لیے اللہ پاک نے بڑا اجر رکھا ہے۔ یہ آیات پڑھتے پڑھتے جب آپ یہاں آئے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر تم ان باتوں سے اعراض کرو گے تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس عذاب سے جو قوم عاد پر آیا ہے اور قوم سمود پر آیا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر اس نے آ کر ہاتھ رکھ لیا اور اس نے کہا کہ بس مزید مجھے نہیں سننا، یعنی وہ خوفزدہ ہو گیا، مرعوب ہو گیا اور ڈر گیا۔ اور جب وہ واپس اپنی مجلس میں گیا تو باقی سرداروں نے کہا کہ اس پر بھی محمد کا جادو چل چکا ہے۔ اس نے کہا بھائی میں نے بڑے بڑے جادوگروں کا کلام سنا ہے، کاہنوں کا سنا ہے، مجنونوں کا کلام سنا ہے، لیکن ایسا کلام میں نے آج تک نہیں سنا۔ بہتری اور بھلائی اسی میں ہے کہ اس کی بات مان لو، لیکن چونکہ سیادت اور قیادت بیچ میں آڑے آئی، اس کے بھی اور باقیوں کے بھی انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ وَيَوْمَ يَحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ آگے یہ بیان فرمایا کہ قیامت کے دن سب کے سب جب اللہ کے یہاں جمع ہوں گے تو انسانوں کے اعضاء ان کے خلاف گواہ ہوں گے۔ جب انسان انکار کریں گے کہ ہم نے یہ اعمال نہیں کیے، ہم نے یہ جرائم نہیں کیے، تو اللہ پاک انسانوں کے اعضاء کو گواہ بنائے گا اور پھر یہ انسان ان اعضاء سے پوچھے گا لما شہدتم علینا، کیوں آپ نے ہمارے خلاف گواہی دی ہے؟ تو اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس اللہ نے بلوایا ہے جس نے ہر شے کو گویائی اور ہر شے کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد وہی آیت وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جو اللہ سے منہ موڑتا ہے شیطان اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے اور ہر گناہ اس کے لیے مزین کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے پھر جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ آگے آداب قرآن سمجھائے، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خوب توجہ سے سننا چاہیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، قرآن کی تلاوت کے وقت شور کرنا اور شرابہ کرنا، ہنگامہ مچانا تاکہ کوئی سن نہ سکے، یہ کس کا شیوہ ہے؟ کافروں کا۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ایسوں کو لیے ہم نے سخت عذاب کا فیصلہ کر کے رکھا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے برائیوں کا ان کو سزا اور ان کو برائیوں کی سزا دی جائے گی۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ بدلہ ہے ان کے گناہوں کا، اور وہ بدلہ کیا ہے؟ دوزخ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پھر ایمان والوں کے بارے میں فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے اور اس پر استقامت اختیار کی، اور موت کے وقت فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور آ کے ان کو کلمے کی تلقین کرتے ہیں اور یوں کہیں گے کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے، اور آخرت میں جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے بہترین مہمان نوازی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف جو دعوت دیتا ہے سب سے بہترین بات اس کی ہے جو اللہ کی طرف پکارتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اور یوں کہتا ہے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یعنی ایمان بھی لایا ہو اور ایمان پر اسے فخر بھی ہو، انشراح بھی ہو کہ ہاں میں مسلمان ہوں، اپنے مسلمان ہونے پر اسے فخر ہوتا ہو۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور سمجھایا کہ دیکھو برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتی، برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو مٹانا ہے تو اچھائی کے ذریعے سے مٹاؤ۔ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، فرمایا فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، جب ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے اور جس کے درمیان میں عداوت اور دشمنی ہے کانہ ولی حمیم، ایسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ آپ کا جگری دوست ہے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، لیکن یہ خصلت ان کو ملا کرتی ہے جن کے اندر تحمل ہوتا ہے، صبر ہوتا ہے۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ خوبی اور خصلت ان کو ملتی ہے جن کو بہت بڑا اجر دیا جاتا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر تمہیں شیطان کوئی وسوسہ ڈالتا ہے تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ کسی بھی موقع پر جب غصہ آئے تو آدمی کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا کلمہ کہنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آدمیوں کو دیکھا آپس میں لڑ رہے تھے، آپ نے فرمایا ایک کا حال یہ تھا کہ ایک بہت غضبناک ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا میں ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ کہے تو اس کا غصہ چھٹ جائے۔ پوچھا گیا وہ کیا کلمہ ہے؟ تو فرمایا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ اور آخر میں پھر اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل اور قیامت اور بعث بعد الموت پر دلائل دیے کہ جس رب نے اس زمین سے سبزوں کو اگایا ہے وہ اللہ مردوں کو مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان۔ www.درسقرآن.com
darsequran.com